یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جن کا شمار ان جلیل القدر ہستیوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کو دین اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ ان کی کہانی قربانی، شجاعت اور دین سے بے لوث محبت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ایک ایسے خاندان میں جن کی پہچان شجاعت اور دیانت تھی۔ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان کی والدہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم خاتون تھیں جنہوں نے ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ ایسے بلند کردار والدین کی تربیت نے حضرت طلحہ کو ابتدائی عمر سے ہی ایک باکردار اور بلند حوصلہ انسان بنا دیا تھا۔ حضرت طلحہ بن زبیر بچپن ہی سے ذہین، بہادر اور پرعزم تھے۔ ان کی پرورش ایک ایسے ماحول میں ہوئی جہاں دین کے لیے قربانی دینے کا درس دیا جاتا تھا۔ مکہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو وہ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کے قریبی رشتہ دار اور دوست دین کے لیے اپنے مال و متاع اور جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وقف کریں۔ جب وہ اسلام کا پیغام پھیلانا شروع ہوئے تو طلحہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے دین کی حقیقت کو پہچان لیا۔ انہوں نے اپنی جوانی میں ہی اسلام قبول کیا اور اس راہ میں آنے والی ہر مشکل کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ وہ ایک ایسے دور میں اسلام لائے جب مسلمان مکہ میں سخت ترین مظالم کا شکار تھے۔ طلحہ نے ان تمام آزمائشوں کو ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کبھی بھی اپنے ایمان میں ضعف نہ آنے دیا۔ حضرت طلحہ بن زبیر کی بہادری کا مظاہرہ کئی غزوات میں ہوا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھے اور ہر جنگ میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑتے تھے۔ غزوہ احد کا میدان ایک ایسی یادگار جنگ تھی جس میں طلحہ کی شجاعت نے سب کو حیران کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا ایک سخت آزمائش سے گزر ہوئی۔ دشمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور حضرت طلحہ ان چند صحابہ میں شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنے والد زبیر بن عوام کے ساتھ مل کر دشمن کے ہر حملے کا بھرپور جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دشمن کو پہنچنے نہ دیا۔ اس جنگ میں ان کے جسم پر زخموں کے نشان اس بات کی گواہی دیتے تھے کہ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے رسول کی حفاظت کی۔ وہ ہمیشہ اپنی جان کو دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کی یہ قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کے لیے محبت کا سبب بنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عزم اور حوصلے کی کئی بار تعریف کی۔ پھر فتح مکہ کے وقت طلحہ بن زبیر ان صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اسلامی لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو کر امن و امان قائم کیا۔ ان کی حکمت عملی اور نرمی نے کئی لوگوں کے دل جیت لیے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ وہ دین کے لیے اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرتے تھے اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ترجیح دیتے تھے۔ طلحہ بن زبیر نہ صرف میدان جنگ میں بہادر تھے بلکہ اپنی سخاوت کے لیے بھی وہ مشہور تھے۔ وہ ہر وقت یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ان کا دل ہمیشہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا تھا اور وہ اپنی دولت کو دین کے کاموں میں خرچ کرتے تھے۔ ایک بار ایک مسکین عورت نے ان سے مدد کی درخواست کی تو انہوں نے اپنی جیب میں موجود ساری رقم اسے دے دی اور کہا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ حضرت طلحہ بن زبیر کی زندگی کا ایک اہم موڑ جنگ جمل کے وقت آیا۔ یہ وہ وقت تھا
جب امت مسلمہ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے، طلحہ ان لوگوں میں شامل تھے جو اتحاد کے خواہاں تھے اور مسلمانوں کو آپس میں قریب لانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہ جنگ ان کی زندگی کا آخری باب ثابت ہوئی۔ میدان جنگ میں وہ دشمن کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ ان کی شہادت ایک ایسا لمحہ تھا وہ ہر اس دل کو رلا گیا جو امت مسلمہ کے اتحاد کا خواہاں تھا۔ حضرت طلحہ بن زبیر کی زندگی ہمیشہ کئی اہم سبق دیتی ہے۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ ایمان کے راستے پر چلنا آسان نہیں، لیکن اگر نیت خالص ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو تو ہر مشکل راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ان کی قربانیاں اس بات کی یاد دہانی دیتی ہیں کہ دین کے لیے اپنی جان، مال اور وقت کو وقف کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ طلحہ بن زبیر کی داستان ایک روشنی ہے جو ہر مسلمان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ دین کے لیے قربانی دینا ہمیشہ اہم رہا ہے۔ ان کی زندگی کی ہر جھلک اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے، مشکلات کا سامنا بہادری سے کرنا چاہیے اور اپنے کردار سے دوسروں کو متاثر کرنا چاہیے۔ ان کی شجاعت، سخاوت اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ یہ داستان ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ یہ اسلام کی حقیقی روح کو سمجھنے اور اس پر عمل کا سبق ہے۔ طلحہ بن زبیر کی زندگی کے ہر پہلو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جینا اور مرنا ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ ان کی یاد مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہر مسلمان کو کرنی چاہیے۔